जी, जज़ाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपने बड़ी वज़ाहत से के साथ इस बात को भी बयान कर दिया और मैं दोस्तों को बताता भी चलूँ कि अब्दुल्ला आथम ने उसी मुनाज़रे के दौरान भी रुजू भी किया था और इस बात से वो जो लफ़्ज़ इस्तेमाल करता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अलल ऐलान कह दिया था कि मैं उनको ये नहीं कहता। तो इसको ये एक मौज़ू का हिस्सा नहीं है, जो मौज़ू का असल हिस्सा है, हम उसी की तरफ रहते हैं कि इस बात को जब हम देखते हैं, अगर यही मयार इनका बना लिया जाए, ये जो हमारे गैर अहमदी उलमा हज़रात पेश करते हैं या उनके आगे जो चेले हैं, वो पेश करते हैं, उसी चीज़ को मयार बनाते हुए अगर हम इस बात को की थोड़ी तहकीक शुरू करें और कुरान करीम की उन आयात को अपने सामने रख लें कि तुमने इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना और गवाही देनी है अपने खिलाफ भी वैसे जैसे तुम किसी और के खिलाफ चाहते हो, इंसाफ का वही पैमाना रखना है जो तुम किसी और के लिए चाहते हो। तो फिर ये ऐतराज़ एक जगह पे नहीं, बहुत सी जगहों पे पड़ेगा और वहाँ-वहाँ पे पड़ेगा जहाँ-जहाँ पे इनके वहमो-गुमान में भी नहीं है। अब इसी बात को मैं आप दोस्तों के सामने इस तरह से पेश करता हूँ कि हम जब देखते हैं कि कुरान करीम में ये अल्फ़ाज़ का कैसे इस्तेमाल हुए, कहाँ इस्तेमाल हुए, उसका मैं आपको थोड़ा-सा वो कहते हैं कि थोड़ा-सा दिखा देता हूँ, ताकि हमारे दोस्त जिन अल्फ़ाज़ों को सोचते हुए ये समझते हैं और जिस मयार पे ये पेश करते हैं, उस मयार पे दें, तो क्या बनता है? अब ये कुरान करीम की आयत हैं, उनके हवाला के साथ, ठीक? ये मैं बाद में बताऊँगा कि ये किसने मुरत्तब की है। अब ये लिखते हैं, वो बंदर हैं, सूअर हैं, गधे हैं, उनकी नज़रों में अल्लाह की नज़र में जानवरों की घटिया तरीन किस्म है। नुकसान उठाने वाले हैं, उनके दिलों में बीमारी है, सख्त दिल हैं, दिलों के नापाक हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, नजस हैं, गंदगी से गंदगी हैं, सरकश हैं, नाफरमान हैं, जालिम हैं, फसादी हैं, मुर्दों से बदतर हैं, बरम की हालत में पस से पस्तर हैं, मुजरिम हैं, गुनहगार हैं, अल्लाह ने उन पर लानत की, खुदा ने उनको हकीर जाना, अल्लाह उन्हें जलील करता है यहाँ तक के जनीम यानी आप समझ सकते हैं कि ज़नीम किसे कहा जाता है, हरामज़ादे हैं। अब ये वो बातें हैं, ये सारी के सारे एतराज़ात बैनी एक गैर मुस्लिम ने किए हैं, जो जिस मयार पे ये हमारे आज के उलमा करते हैं, इसी मयार पे एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम की तालीम पे कर दी हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे कर दी हैं। यानी उस बात को अपने सियाको-सबाक से हटा के पेश कर देना। फिर आगे हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशगोई क्या फरमा रहे हैं कि बहुत सौ को क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला बंदर और सूअर की सूरतों में मसख कर देगा। यानी बहुत सौ को अल्लाह ताला बंदर और सूअर बना देगा। अब ये लाज़मी तो या तो इसका ये नतीजा निकालेंगे कि उनकी जिन्स बदल गई, कभी नहीं निकालेंगे कि खुदा ताला ने इंसान को इंसान के तौर पे पैदा किया। लाज़िम है कि उनको उनकी फ़ितरत की वजह से खुदा ताला के और खुदा ताला का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदर और खंज़ीर कह रहे हैं। इसी तरह ये बात आपको इब्न माजा में भी मिल जाएगी कि खुदा तआला बाज़ को मिनहुम क़रादता वल खनाज़ीर कि बाज़ को बंदर और खंज़ीर बना देगा। अब ये उन गैर मुस्लिमों को जवाब है, जो इस्लाम की तालीम पे उठाते हैं, अब ये मैं उनको भी साथ में जवाब देता जाऊँ, ताकि कहीं वो इस बात पे खुश ना हो रहे हों कि जी ये देखें, जो एतराज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किया जाता है, बैनी वही एतराज़ उनके गुलाम सादिक हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम पे किया जाता है। और कुरान करीम इस बात की गवाही देता है कि तुमसे वही कुछ कहा जाता है जो तुमसे पहलों को कहा जाता है। ठीक? अब बाइबल का जब हम मुतालिया शुरू करते हैं मत्ती में अपने ना मानने वालों को और अपने मुखालफिन को कैसे का मुखातिब किया जाता है? ए साँप के बच्चों, तुम बुरे हो, तुम अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? यानी जो इनकार करने वाला है उनको साँप का बच्चा कहा जा रहा है। फिर आगे देखें कि लिखते हैं कि बाज़ फ़कीह और फरीसियों ने जवाब में उनसे कहा, "ए उस्ताद" अब आपको कहा जाए मिसाल के तौर पे, "ए उस्ताद" यानी "ए मेरे सिखाने वाले, हम तुमसे कोई निशान देखना चाहते हैं, तो हमें निशान दिखाओ।" तो आगे से क्या जवाब देते हैं? "इस ज़माने के बुरे और ज़नाकार लोग"
یعنی وہ آپ کو کہہ رہے ہیں اے سکھانے والے، اے استاد، ہمیں نشان دکھاؤ، اور جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ ان کو جو ہے متی کے اندر یہ بات بیان بھی کی جاتی ہے، ان کو احمق کہا جا رہا ہے، ان کو اندھے کہا جا رہا ہے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو ان کے فقیہ اور فریسی ہیں۔ اسی طرح جو ان کے بہت اوپر کے درجے کے لوگ ہیں، جو ان کے معتبر ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جو ان کے بزرگان امت میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے تم احمق ہو، تم اندھے ہو، تم جہنم کے فرزند بناتے ہو لوگوں کو۔ ٹھیک۔ پھر یہ ہے کہ محصول لینے والوں کو اس ٹائم پہ اس قسم کا سمجھا جاتا تھا جس قسم کے کوئی ڈاکو نہیں سمجھے جاتے آج کے دور میں، اس قسم کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، محصول لینے والے اور کسبیاں کہا جاتا ہے وہی برا پیشہ اختیار کرنے والی عورتوں کو، تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہیں۔ یعنی کن لوگوں کو؟ جو فقیہ اور فریسی ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، جو نشان طلب کر رہے ہیں، جو دلائل مانگ رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے محصول لینے والے اور کسبیاں۔ ٹھیک۔ یہ بعد کا تراجم ہے بائبل کے جس میں انہوں نے کسبیاں کیا، لیکن جو ایکچول وہاں پہ مطلب بنتا ہے وہ یہی ہے کہ جو برا پیشہ اختیار کرنے والی عورتیں ہیں وہ ان کو یہاں پہ مخاطب کیا گیا کہ وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گی، خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گی۔ پھر یہی بات آپ کو جگہ جگہ ملے گی۔ یہ ابھی میں نے صرف 2-4 حوالے کے طور پہ پیش کیا ہے کہ تاکہ ساتھ میں ان کو بھی جواب مل جائے۔ پھر آگے ہم ان مولوی حضرات کے علماء کی طرف آ جاتے ہیں، وہ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہشت بہشت ہے، ٹھیک، اس کے اندر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک منسوب کر کے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کتیا کے بچے پیدا ہوں گے، نہ کہ آدمی کے۔ کہ اپنے بعد جو لوگوں کو کے بارے میں فرما رہے ہیں، یعنی بعض لوگوں کو فرما رہے ہیں وہ انسانوں کے بچے نہیں ہوں گے، وہ جانور کے بچے ہوں گے۔ پھر یہ جو اعتراض ایک کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے اپنی کتاب میں کہا کہ قرآن مجید میں گالیاں ہیں، تو اس کے اوپر یہ خطبات برطانیہ کے نام سے کتاب ہے، یہ بڑی وضاحت کرتی ہے اس بات کو کہ سنی علماء گالیاں دیتے ہیں۔ اب وہ جواب کیسے دیتے ہیں کہ سوال کیا جا رہا ہے، آج کل کے علماء اہل سنت والجماعت کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ گالی دیتے ہیں۔ کیا گالی دیتے ہیں؟ کسی کو کافر کہہ دیا تو گالی ہے، کسی کو مشرک کہہ دیا تو گالی ہے، کسی کو منافق کہہ دیا تو گالی ہے، کسی رجیم کو رجیم کہہ دیا تو گالی ہے، کسی خناس کو خناس کہہ دیا تو گالی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ سب گالی ہیں تو یہ سب قرآن کریم میں ہے۔ اب رجیم کے معنی کسی بھی لغت میں اٹھا جا کے آپ دیکھ لیجئے، وہاں پہ رجیم کے معنی حلال زادہ نہیں۔ اب حدیث شریف میں ہے کہ اگر جہنم کا کتا کہا گیا ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دی؟ اب یہ وہ اعتراض پیش کر رہے ہیں کہ وہی طریق اپنا کے جواب دو کہ قرآن کریم میں جو کچھ ولید بن مغیرہ کو کہا گیا ہے یہ گالی ہے کہ نہیں؟ اگر اس کو گالی کہو گے تو قرآن کریم کو کیا کہو گے؟ یہ ان لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے مخاطب کر کے کمالات عزیزی ہے، اس کے اندر اپنے بزرگان کی کرامت کا ذکر بڑا اچھا طریقے سے کرتے ہیں۔ اپنے زمانے کے اندر فرماتے ہیں کہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ جو واسطے نماز جمعہ کی جامعہ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں تو امامہ آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں۔ شیخ فصیح الدین نامی جو کہ اکثر حضور کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں، انہوں نے عرض کیا حضرت اس کی کیا وجہ ہے جو آپ اس طرح رہتے ہیں؟ آپ نے اپنی کلا اتار کر ان کے سر پر رکھ دی، فوراً ہی بے ہوش ہو گئے۔ جب دیر کے بعد ہوش میں آتے ہیں، افاقہ ہوا، عرض کیا کہ 100 سوا 100 کی شکل آدمی کے، باقی کوئی ریچھ ہے، کوئی بندر ہے، کوئی خنزیر ہے،
مسجد کے اندر 5-6 ہزار بندہ شامل ہے، وہ کہتے ہیں 100-125 کے علاوہ سارے کے سارے کوئی ریچھ ہیں، کوئی بندر ہیں، کوئی خنزیر ہیں، سارے لوگوں کو ان لوگوں میں کے ساتھ شامل کر دیا گیا۔ اب حضور کی ایک کتاب ہے جس کے اندر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ذریت البگایا کہا گیا ہے، اس کے ہم جو معنی کرتے ہیں اس کو چھوڑ کے اپنی مرضی کا معنی اپنے اوپر لگانا چاہتے ہیں، یعنی اپنی اوقات خود بتاتے ہیں کہ ہم یہ لوگ ہیں، جبکہ لغات کے اندر صاف لکھا ہے کہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے، سرکشی کرنے والے، ان کو بھی بگایا کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام باتیں آپ کو مل جائیں گی، یہ جان کے اپنے اوپر چسپا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہم کہتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، یعنی اپنے بارے میں خود بتاتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم ولد الحرام ہیں، ہم اچھے لوگوں کی اولاد نہیں ہے۔ اس قسم کے الفاظ اپنے اوپر خود چسپا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان باتوں کو پیش کر دیا ہے، سمجھا دیا ہے۔ عقل مند بندہ جو ہے وہ تقوی کے ساتھ اگر غور و فکر کرے تو اعتراض بنتا نہیں ہے، لیکن اگر بلا وجہ کا صرف اور صرف مخالفت کا ٹھیکہ اٹھا لیا جائے تو پھر جس اینک کے ساتھ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اسی اینک کو پہن کے قرآن کریم اور حدیث کو پڑھیں گے اور انصاف کا وہی معیار رکھیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ان کی جماعت کی دفعہ رکھتے ہیں، تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ وہ کہتے ہیں نہ دین بچے گا، نہ دنیا بچے گی، نہ ان کے گھر کے مولوی بچیں گے، نہ انبیاء بچیں گے، نہ خدا بچے گا۔ تو ہم آپ لوگوں کے سامنے بڑی محبت کے ساتھ یہ بات رکھتے ہیں کہ برائے مہربانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کو خود پڑھیں، اس کے پورے سیاق و سباق کے ساتھ پہلے صفحے سے آخری ورق تک پڑھنا شروع کریں، تو جس محبت اور ہمدردی کے ساتھ آپ لوگوں کو نصیحتیں کی گئی ہیں، آپ کے لیے درد کے ساتھ دعائیں کی گئی ہیں، جو درد کے ساتھ آپ کے سامنے خزائن رکھے گئے ہیں، ان کو کوئی لینا چاہے تو لے۔ آخری زمانے کے اندر مسیح نے خزانے بانٹنے ہیں جن کو لوگوں نے قبول نہیں کرنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتابوں کو پیش کر رہے ہیں، ان کو نہ پڑھنے سے روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو جو کہانی پیش کی جا رہی ہے وہ اصل میں کچھ اور ہے، اپنا رنگ دے کے جو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ باتیں اس طرح سے نہیں ہیں۔ جزاک اللہ۔